إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا اس دنیا میں یہ طریقہ کار بھی ہے، سنت بھی ہے، انداز بھی ہے کہ جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مالک اس کو طاقتور بنا کے دکھاتا ہے، اور جو طاقت کے نشے میں ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن نیچا دیکھنا ہوتا ہے، گھمنڈ ٹوٹنا ہوتا ہے، تکبر کو آخر مٹنا ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے چنے ہیں، سب کے سب معاشرے کے اندر سوائے سلیمان علیہ السلام کے کوئی سیادت اور قیادت میں بہت بڑے مالی حیثیت کے یا سیاسی طور پہ مضبوط لوگ نہیں تھے. حتیٰ کہ قوم کو یہ کہنا پڑا ان کے بڑے بڑے سرداروں کو کہ نبوت کے لیے اللہ نے آپ کو ہی چنا تھا. تحقیر کا انداز، لیکن رب نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو میرا انتخاب ہوتا ہے، جو میرا استعفاء ہوتا ہے، جو میرا چناؤ ہوتا ہے، وہ میری مرضی ہے، میری حکمتیں ہیں، اور غلبہ میں نے انہی کے لیے لکھا ہے جو میرے ہیں. دنیا کو اس وقت بھی اعتراض تھا اور آج بھی اعتراض ہے کہ آپ کس کے ساتھ جڑ کے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. صورتحال اس دور میں یہ ہو گئی کہ آپ جو بھی کہتے قوم مذاق کرتی، وہی سناتے رد کر دی جاتی، دعوت دیتے استہزاء کیا جاتا، پیغام اللہ کا دیتے گالیاں دی جاتی، اور وہی بھی کچھ دیر کے لیے رکی تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ محمد کا رب اسے چھوڑ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے 10 صورتیں ہیں. 11ویں صورت میں
لوگوں کے تانے تنوڑے، طنز تشنیع جب حد سے بڑھی تو نزولی اعتبار سے جو 11ویں سورت اتاری ہے، آج کل قرآن مجید میں 93 نمبر پہ ہے ترتیب توقیفی میں، مالک نے اس میں اسی بات کا جائزہ لیا اور ایک بہت بڑی حقیقت پیش کی کہ جسے تم نے یتیم سمجھ رکھا ہے، اسی یتیم مکہ کو نبوت کا تاج پہنا کے اپنے ہاں مقام و مرتبے دے کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا۔ یہاں اللہ نے جو قسمیں پیش کی ہیں ان کا انداز بڑا عجیب ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اندھیروں سے پہلے روشنی کا ذکر امید دلاتا ہے۔ سورج چڑھ کے طلوع ہو کے سر کی طرف بڑھ رہا ہو، ضحیٰ اور چاشت اور دوپہر کا ٹائم ہو، اس وقت کی جوان روشنی، دھوپ اور چاشت کی قسم میں گواہ بنا رہا ہوں، تم دیکھنا۔ واللیل اذا سجا، رات اپنی پوری سیاہیاں بکھیر دے اور اندھیرے چھا جائیں، مجھے رات کی سیاہیوں کی قسم، رات کی قسم، اس کے چھا جانے کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب یہ ہوائی دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، نہ ہم نے چھوڑا ہے نہ ہم ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 3 ترجمے کیے ہیں مفسرین نے کہ آپ کی مکی زندگی کو ہم مدنی زندگی سے بہتر کر دیں گے، نہیں، مدنی زندگی کو مکی زندگی سے بہتر کر دیں گے۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم آپ کی آخرت اس دنیا سے بھی بہترین بنا دیں گے، اور تیسرا یہ کہ آپ کا ہر آنے والا پل اور آئندہ کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ جو بھی مانا ہو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا آج تانا دے رہی ہے کہ غریب ہے، مال نہیں، دولت نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں، شاید شادی کے لیے، سرداری کے لیے یا دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم آپ کو ان کے رحم کرم پہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور محبوب نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ اذان سنو، جواب دو، درود بھیجو، میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا وسیلے کا سوال کیجئے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ مقام اس کے سارے بندوں میں سے صرف مجھے کو ملے گا۔ تم یہ کر کے دیکھو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن کی شفاعت واجب قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیم مکہ، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے باپ کو ہم لے گئے، اور دنیا میں باپ بڑا ظاہری سہارا ہوتا ہے، بچپن اچھا گزرتا ہے، جوانی اچھی گزرتی ہے، باپ پہرا دیتا ہے، سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو آپ کے پاس تو یہ کچھ نہیں۔ یہی تو ہماری منشا ہے، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم نے کمزور سمجھ لیا ہے ان سے زیادہ معتبر، طاقتور اور زور والا کوئی نہیں اللہ کی نظروں میں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع اگلے جمعے میں بھی رہے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ دنیا کہتی تھی یار بڑا نرم دل آدمی ہے۔ جب مصلی کی بات ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث
یہ میرے پیغمبر کی تقسیم وحی سے آسمان سے فیصلہ ہوا، ابو بکر کو کہیے میرے مصلح کا وارث بنے، تو کمنٹس ہی آئے تھے بڑا نرم دل ہے، کمزور پہلو رکھتا ہے، تو اس سیٹ اپ کو چلا نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ دیکھیں گے کہ جسے دنیا کمزور کہہ رہی تھی، رب نے اس سے کتنے کام لیے۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن کیسے زبردست انداز میں اس ہستی نے وقت گزارا اور کمال گزارا۔ لیکن آج آغاز کرتے ہیں امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشے۔ یتیم مکہ آیا اور چھا گیا۔ میں اختصار سے اشارے کرنا چاہتا ہوں، تاریخ آپ لوگوں نے پڑھی سنی ہوئی ہے، اور یہ سبق ہے کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے آج چاروں طرف شور بپا کیا ہوا ہے۔ کیا تھا اس دور کے تقاضے تھے، پورے کر گیا؟ نہیں، دنیا کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے گئے، تربیت دے گئے، زندگی کا سامان دے کے گئے۔ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا ہر وہ شخص جو ان سے جڑے گا۔ میں آپ کی زندگی کو یتیم مکہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ کی زندگی کے موٹے موٹے جو پہلو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ آغاز وحی ہوتا ہے، فترۃ الوحی آتا ہے، گیپ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشن خفیہ رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو میسج دینے کا کہا گیا ہے۔ پھر حکم اترا ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، کہ محبوب اب اٹھیے، دعوت کو عام کر دیجئے۔ اعلانیہ دعوت جبل فاران سے ہوتی ہے۔ فاران وہ پہاڑی ہے جو بالکل باب صفا کے سامنے ہے، صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی۔ اب بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دنیا کو ایک ہی میسج دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ میسج اتنا ہے، جس خطیب کی خطابت میں، دائی کی دعوت میں، مبلغ کی تبلیغ میں، منبر و محراب توحید سے کنارہ کشی جس نے کی ہے وہ پیغمبر کے مشن پہ نہیں ہے۔ ابتدا سے لے کے انتہا تلک، پہلے جملے سے لے کے، پہلے جملے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم سے لے کے آخری جملے الا ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا ان للموت لسکرات، رب اعنی علی سکرات الموت، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اٹھے ہوئے ہاتھ اللہم الرفیق الاعلی۔ ابتدا سے انتہا تک توحید سے جڑی ہوئی زندگی اور سیرت یتیم مکہ کی، مگر اس کی طاقت کو دیکھیے گا۔ مخالفتیں سہتی ہے، عداوتیں برداشت کرتی ہے، ظلم اور زیادتیاں اپنے ساتھیوں پہ آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ یہ یتیم مکہ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ دیکھتے ہیں۔ حبشہ کی طرف ساتھیوں کی پہلی ہجرت، دوسری ہجرت ہوتی ہے، ظلم و تشدد بڑھ جاتا ہے، قصے چلتے رہتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں وہ ذرا ذہن حاضر کرے، اور میرا رب ان کو وہ جگہ دکھائے جو نہیں دیکھ پائے۔ میں سب سے پہلے جب مکہ کی بستی کو دیکھتا ہوں تو یتیم کو یہاں سے وہ بنی سعد کی بستی میں بھیج دیا گیا ہے۔ قبیلہ بنی سعد ہے جہاں کی حلیمہ سعدیہ معروف ہے۔
وہاں سے واپس آتے ہیں، مکہ گواہ ہے، خیر جوانی چڑھتے ہیں، اللہ آپ کو جبل نور دکھائے غار ہرا، دیکھنا ضرور ایک دفعہ، فرض نہیں ہے، قرض سمجھیے گا۔ میرے محبوب نے عادت بنا لی تھی، اللہ نے دل میں محبت ڈال دی تھی کہ اس معاشرے میں دل نہیں لگتا، تھوڑا تنہا جائیں، ستو پانی لے کے گئے، جبل نور بھی گواہ ہے اور وہ غار ہیرا بھی گواہ ہے، وہاں آنے والے جبریل بھی گواہ ہیں، اور پہلی وحی کی 5 آیتیں بھی گواہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہی گواہ ہے کہ یتیم مکہ کو چنا ہے اور جبل نور کی غار ہیرا میں چنا ہے، لیکن کمال نہیں ہو گئی، اس وحی کے بعد جس جگہ سے اعزاز ملا تھا میرے محبوب دوبارہ وہاں دیکھے ہی نہیں گئے۔ آپ نے 13 سالہ مکی دور میں، 10 سالہ مدنی دور میں وہاں وزٹ نہیں کیا، وگرنہ آج کی ہماری قوم ہوتی تو اس کو چلہ بنا کے، دلیل بنا کے، جگہ بنا کے پوج ڈالتی، مگر شریعت کا اپنا مزاج ہے اور یتیم مکہ کا اپنا انداز ہے۔ میرے محبوب غار ہیرا سے پیغام لے کے گھر آئے، گھر والی سیدہ خدیجہ گواہ ہے، یتیم مکہ ہے، باپ تربیت میں شامل نہیں ہے، مگر آج بیوی کو دنیا کا ایسا عظیم ترین شوہر ملا ہے کہ مشکل وقت میں بھی بیوی بول اٹھی، انک لتصل الرحم، صحیح البخاری ہے۔ آپ کلا واللہ ابشر، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، گھبرائیں نہیں، زملونی زملونی دترونی دترونی، کہنے والے محبوب کو کمبل لحاف دے دیا گیا ہے، حوصلہ دے دیا گیا ہے، لٹا دیا گیا ہے، جب تھوڑی ہیبت کم ہوئی ہے، اٹھے ہیں تو کہا گیا ہے کہ محبوب آپ جیسے کردار جو رشتوں کو ملائیں، جو بوجھ اٹھائیں، جو بے روزگاروں کو کما کے دیں، جو مہمان نوازیاں کریں، جو مشکلات میں لوگوں کے کام آئیں، اگر یہی کردار ختم کر دیے گئے تو بچے گا کون؟ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ حضرات بیوی گواہ ہے، پھر میرے محبوب کی بے شمار گواہیوں کے ساتھ دار ارقم گواہ ہے، جہاں ایک تو ہے نا ہمارے اسکولز، یہ بیسیکلی اس پہلی بیٹھک کا نام ہے، جناب ارقم کے گھر، وہاں پہ جو سارا سلسلہ چلا ہے وہ بھی گواہ ہے، فاران کی چوٹی بھی گواہ ہے، مکے کی منڈیاں اور عکاظ کے میلے گواہ ہیں، عتبہ و شیبہ، ابو لہب و ابو جہل گواہ ہیں کہ یتیم مکہ آیا تھا، ہم نے روڑے اٹکائے تھے، کمزور سا بچہ آیا تھا، دنیا لوارث سمجھتی تھی، ہم نے بھی سمجھا، روڑے اٹکائے، مگر آسمان سے جو آواز آئی تھی الم یجد کا یتیما فآوی، غلبہ اسی کا ہوا، جیت اسی کی ہوئی۔ میں پھر اسی طرح بنی اساد کی وادی کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی گواہ ہے، شیب ابی طالب کی جیل بھی گواہ ہے، جعرانہ کی سرزمین بھی گواہ ہے، وہ طائف کے پہاڑ اور اس کی وادیاں بھی گواہ ہیں، اور وہاں کی مٹی کی سرخی آج بھی گواہ ہے کہ یہاں یتیم مکہ آیا تھا، خون گرا تھا، پتھر لگے تھے، مگر اس نے اپنی یتیمی اور رب سے رابطے آتے ہوئے فرشتوں سے کہہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ قوم کو پسوایا نہیں تھا، ان کی امید پہ چھوڑ دیا تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، انہیں میری قدر نہیں، قدر ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ کرتے۔ یتیم مکہ اس باغ میں جہاں آپ کو پانی کے گھونٹ دیے گئے، ہوش میں آئے، خیر معاملہ بڑھ گیا، سنگین ہو گیا،
ہجرت حبشہ اولا بھی گواہ ہے، ثانیہ بھی گواہ ہے، لوگوں مینا کے میدان گواہ ہیں، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ گواہ ہے۔ اس سے بڑی گواہی لینی ہے تو تھوڑا اور آگے بڑھیے، عرب کے 12 قبیلے گواہ ہیں، 12 قبیلوں کی 12 زہر میں بجھائی گئی تلواریں گواہ ہیں کہ رستہ روک دینا ہے، ٹوک دینا ہے، ٹکڑے کر دو، کاٹ دو، وجود ختم کر دو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے ختم کرنے کے لیے نمرودی طاقتیں آئیں، یہاں پہ بو جہلی طاقتیں، بو لہبی طاقتیں تلواروں کو زہروں میں بجھا کے پلین کر کے میٹنگیں کر کے یہ سب گواہ ہیں، مگر علم یجد کا یتیمن فآویٰ ہی جیتتا ہے۔ اس جملے نے جو سہارے دیے، جو طاقت دی، جو مستقبل دکھایا، جو فیوچر پہ نظر رکھوائی، جو حوصلے دیے، جو اعتماد دلایا، جو رب پر یقین، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ساقی کوثر دیکھ ذرا، دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں، کہاں کہاں سے نکالتے ہیں، کہاں کہاں پہنچاتے ہیں۔ حضرات میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، میں غار ثور پہ جاتا ہوں، وہ بھی گواہی دے رہی ہے، کبھی قدم گننا چڑھتے ہوئے، جسٹ گننے کے لیے، بڑے بڑے اہل تحقیق چڑھے، انہوں نے قدم گنے، ایک سانس میں چڑھنا مشکل ہو گیا، پونے گھنٹے کی چڑھائی ہے۔ میرے محبوب اس غار کی بلندیوں پہ گئے، بلندیاں گواہ، اور طریق ہجرت مکہ سے مدینے کا ایک ایک فٹ گواہ، جہاں جہاں پاؤں لگا ہے، قدم لگے ہیں، وہ بھی گواہ۔ کبھی موٹر وے، اس وقت جو طریق الہجرت ہے، موٹر وے کا موجودہ رستہ، اس سے نہ کبھی پیدل موٹر وے سے باہر نکلنا اور ذرا جگر اور دل رکھ کے اپنی جوانی کے ساتھ، عمر ہے اس وقت 53 سال، 53 ایج ہو، ساری چیزیں بنا کے مکے میں چھوڑ کے ان راہوں پہ چلے ہوں، اور جو کبھی چلا نہ ہو اسے چلنا پڑ جائے، ریشمی اور مخملی پاؤں ہوں۔ کبھی چیک کرنا ایام حج میں لاگے کیسے لگتے ہیں، تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، ایڑیاں کیسے دکھتی ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 420 کلومیٹر آج کی سیدھی موٹر وے پہ، اور وہ جو زگ زیگ جا رہا تھا، کہیں پہاڑ آ رہے تھے، کہیں صحرا آ رہے تھے، کہیں جھاڑیاں آ رہی تھیں، کہیں ویرانے آ رہے تھے، کہیں کھائیاں آ رہی تھیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو دیکھتا ہوں، یہ بھی دونوں گواہی دے رہے ہیں۔ اور وہ 100 اونٹ جو آپ کے سر کی قیمت لگا دی گئی تھی، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ گواہی دے رہے ہیں کہ یتیم مکہ آیا تھا۔ دنیا نے دشمنی چلائی تھی، کمزور سمجھا تھا، ریٹ لگائے تھے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہنے والے نے بچا کے نکال کے چلا کے طریق ہجرت پہ ڈال کے قبا پہنچا دیا تھا۔ میں قبا کھڑا ہوتا ہوں تو قبا کا ایک ایک مزرہ، ایک ایک کھجور گواہی دیتی ہے، قبا میں مسجد قبا گواہی دیتی ہے۔ لوگوں قبا سے مدینے کا 3 کلومیٹر کا راستہ گواہی دیتا ہے، راستے میں وہ جمعے کا مقام، اور آج وہ مسجد جمعہ وہ بھی گواہی دے رہی ہے۔ میں مسجد نبوی کے آج میناروں کو دیکھتا ہوں، ایئرپورٹ سے نظر آتے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، وہ وادی حقیق گواہی دے رہی ہے، ایک ایک چپا مدینے کا گواہی دے رہا ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا۔ دنیا نے دبانا چاہا، رب نے کامیابیوں سے ہمکنار کر کے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہاں سنبھالا، کیسے سنبھالا، کتنے قدم مضبوط کر دیے۔ بدر کی زمین گواہ ہے، احد کی پہاڑی گواہ ہے،
लोगों, खंदक के वो गड़े गवाह हैं, वो हुदैबिया मुकाम गवाह है, खैबर की खजूरों वाली जमीन और किले गवाह हैं, यारों वो तबूक गवाह है, यहूदियों का कबीला बनी नुज़ैर गवाह है, ये बनी कैनका गवाह है, बनी कुरैज़ा गवाह है, यहूद भी गवाह हैं, मदीने के मुनाफिकीन भी गवाह हैं, और पूरे अरब के मुशरिकीन और कुफ्फार भी गवाह हैं कि यतीम मक्का आए थे। जाइए पूरे सरजमीन हिजाज में घूमी है और शाम की तरफ निकली है, तिहामा में घूमी है, देखिए एक एक पत्थर भी गवाही दे रहा है कि यतीम मक्का आए थे। फिर सारी दुनिया के खित्ते देखे गए, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत से रब ने जन्नत का टुकड़ा जमीन पे उतार के, क्यारी को उतार के, रौजा बना के, बागीचा बना के मेरे महबूब के कदमों में, के घर से निकल के मिंबर तक आओ, जन्नत में चल के आओ। और उनकी तदफीन गवाह है, मेरे महबूब का रोजा और कब्र गवाह है, सिद्दीक की मैयत गवाह है, यारे गार का यारे मिजार बनना गवाह है, सफर और हदर की गवाहियां मिल रही हैं, और उमर की पूरी उम्र गवाह है, फारूक का हक व बातिल का फर्क गवाह है। और वह जगह बता रही है कि यतीम मक्का आया था, उमर को फारूक बना गया, अबू बकर को सिद्दीक बना गया, उस्मान को ज़िन्नुरैन बना गया, अली को हैदर कर्रार बना गया, और अशरा मुबशरा बना गया, और सबको रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु बना गया। ऐसा बना के गया कि रब उनके जमीन पे चलते हुए कदमों की चाक को जन्नत की हूरों की लोरी बना देता है। यह है यतीम मक्का, आलम यजिद का यतीमन फ़आवा। हमें कहते हो हम इसको छोड़ दें? इसने जिंदगी दावत, इबलाग, तबलीग, मोहब्बत दुनिया के बेहतरीन लबो लहजे में मिठास के साथ मीठी गुफ्तार से बात की, मगर कहते हैं लातों के भूत बसा औकात बातों से नहीं मानते। जिस बच्चे को रोटी का टुकड़ा तोड़ना नहीं सिखाया, बाप था ही नहीं। पता कीजिए, जिस बच्चे को लंगोट बांधना नहीं कोई सिखाने वाला मौजूद था, अपना खून के रिश्तों में जब दुनिया ने तलवारें निकाल के मदीने में हिजरत करके इनको छोड़ के भी चले गए, न जीने दिया, बदर सजाया। मैं थोड़ा सा गजवात से आपका ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं कि मेरे महबूब की कुर्बानियां देखनी है तो जरा पढ़िए। कहना बड़ा आसान है, 27 गजवे। एक जगह फड्डा लग जाए ना कहीं बाजार में तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा रोला बन जाए, एक धरना निकल आए, प्रॉब्लम हो जाती है, एक जुलूस निकल आए, मसाइल बन जाते हैं। और ये जो निकले हैं आज, इनके पास तलवारें भी हैं, तेज धार तीर भी हैं, तरकश भरे हुए, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, और पूरी महारत रखने वाले सिपाही भी साथ हैं। और पीछे से शैतान पूरी तरह उकसा के तैयार करके सरदारों को लाके खड़ा किया है। कालीन लाए गए हैं, बाकायदा कालीन साथ है। वो जो फारस से, ईरान से और शाम से, रूम से लाए जाते थे, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, गर्मियों और सर्दियों के माहौल में बिछाए जाने वाले वो रेशमी मखमली कालीन, वो भी साथ उठाए हुए हैं। दुनिया हैरान है, क्या करेंगे। इनको पीछे बिछाया गया है, आगे कौम रखी गई है, और इनके हाथों में डुफलियां हैं, तबले हैं, हसीनाएं मेकअप करके बैठी हैं और दाद दे रही हैं कि जीत के आओगे तो माहौल बना देंगी, सब तुम्हारा। हार के आओगे, पीठ फेर के भागोगे, जिंदगी भर मुंह भी नहीं देखोगे। ऐसी दाद। और सामने कौन है?
جن کی بیٹی گھر بیمار پڑی ہے، وہ بیٹی کہ جب ماں فوت ہوئی تھی تو یہ حبشہ میں تھی، آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہم ہوتے تو سارے پروگرام کینسل کر دیتے، نہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا، میرے گھر میں یہ کیس ہے اور بڑا سیریس ہے، اور کون ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس تیر نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، اور باقی بات کہ جو میرٹ پہ پورے آنے والے جوان بھی پورے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں اٹھا کے قد ذرا برابر کر کے وہ ساتھ میں شریک ہوئے آسمان والے نے دکھانا تھا، عالم یجد کا یتیما فآوا۔ انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ محبوب آپ لڑ رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے تو لڑایا بھی آپ ہی کو جا رہا ہے، ہم اتاریں گے فرشتے، دنیا دیکھے گی، پھر اترے، دنیا نے دیکھا 14 مختصر شہادتوں کے ساتھ بدر بپا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 70 مارے جاتے ہیں، 70 قیدی کیے جاتے ہیں، دنیا کی کایا پلٹتی ہے، حیران کن نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہی عرض کروں، میں ذرا غزووں کی ترتیب رکھ دوں کہ اسے پہلا سمجھا جاتا ہے، یہ پہلا ہے نہیں، اس سے پہلے بھی میرے محبوب کے غزوات، پہلا غزوہ ابوا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ آپ نے دین کے غلبے کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، حق کی حقانیت کے لیے جان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جان قیمتی نہیں ہے، ایمان قیمتی ہے۔ سبق سیکھیے گا، جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ میں نے پیار سے بھی سمجھایا ہے، محبتوں سے سمجھایا ہے، عقیدتوں سے سمجھایا ہے، ہر ویلیوز جو اس انسان کے لیے ہوتی ہیں ان کو اختیار کر کے سمجھایا ہے۔ دنیا مت سمجھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اکیلا، یہ آخری انتہائی شکل تھی جب دشمن سر پہ چڑھا ہے اور گھر آیا ہے، کہیں جینے نہیں دیا۔ ابوا کا غزوہ، دوسرا غزوہ بوات ہے، تیسرا غزوہ ذی العشیرہ گواہ ہے، اور چوتھا غزوہ بدر الاولی، یا جسے غزوہ وادی صفوان کہتے ہیں۔ یہ 4 غزوے بنیاد بنے تھے، پھر جا کے غزوہ بدر الکبریٰ لکھا ہے دوسرے نے۔ وہ جی مدینے میں مال کی کمی تھی تو کاروان جا رہا تھا، اس کو لوٹنے کے لیے چلے، اور ہمارے بھی اپنے ماشاءاللہ چوچے بولے اور انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ شام سے کتنا جنگی ساز و سامان اس قافلے میں جا رہا تھا، کانوائے تھی پوری، کل کو ہمارے ہی خلاف استعمال ہونا ہے تو حکمت عملی ہے، روکا جائے۔ خیر کاروان نکل گیا سمندر کے کنارے، وہاں سے بدر اتنی بلندی پہ ہے کہ ساحل پہ چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر نہیں آتی۔ معاملہ ہوا، دنیا نے دیکھا، اللہ نے جیت دی۔ پھر اس کے بعد چھٹا غزوہ، یہ غزوہ بنی سلیم ہے، اور 7واں غزوہ بنی قینقاع مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، 8واں غزوہ سویق ہے، اور پھر یہ سارے 8 غزوے دوسری ہجری میں ہیں، ہجرت کیا ہجرت کے دوسرے سال، 8 غزوے، 1-2 نہیں، پورا سال جد و جہد میں گزرا ہے۔ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہاں کہ یہ ٹک کیوں گئے ہیں، ان لوگوں نے ان کو جگہ کیوں دے دی ہے؟ پہلے حبشہ میں دانت کھٹے کروائے گئے اور والی حبشہ کو کہنے لگے یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، واپس کیے جائیں۔ جو ہوا وہ بھی آپ سن چکے، اور یہاں بھی یہی کچھ تھا۔ خطوط لکھے گئے، یہود کو کہا گیا، منافقین مدینہ کو کہا گیا، باہر سے اپنے اٹیک کروائے گئے۔ حضرات 3 ہجری آتی ہے، 4 غزوے ہوتے ہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا من، تن، دھن، جان، مال، یتیم مکہ آیا تھا۔ غزوہ ذی امر گواہ ہے، غزوہ بحران گواہ ہے، اور تیسرا غزوہ احد گواہ ہے، اور چوتھا غزوہ اسی 3 ہجری میں غزوہ حمراء الاسد، یہ بھی گواہ ہے کہ یتیم مکہ آیا تھا۔
दुनिया ने बड़ी ताकतें, कुव्वतें, हैबतें, रोब दबदबे, बड़े वलवले, बड़े तंतने के साथ दांत पीसते हुए काट डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मिटा डालेंगे, उखाड़ डालेंगे। एक ही जवाब आया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब मंजर तो देखो। हजरत 5वीं हिजरी शुरू होती है, फिर 4 गजवे लगते हैं, बल्कि अभी चौथी रहती है, चौथा साल हिजरी। यहां भी 4 गजवे हुए हैं। गजवा बनी नुसैर मदीना में होता है, दूसरा गजवा ज़ातुर रिका है, तीसरा गजवा बदर अस्सुगरा, ये एक मर्तबा फिर बपा होता है। इसी तरह ये 10 सफर 4 हिजरी बेरे मऊना का सरिया, मेरे महबूब की कमाई 70 कुर्रा और हुफाज को शहीद कर दिया जाता है। इतनी कुर्बानियां दे के अलम यजिद का यतीमन फआवा। उसका सिर्फ एक सहाबी का बोल सुनाता हूं। सैयदना हराम इब्न मलहान मारने वाले 69 लाशें गिरा चुके हैं, 69। और फिर इनको ऑफर करते हैं कि अभी भी मौका है। एक दफा लात, मनात, उज्जा, हुबल, नायला, नसर, वद, सवा, यगूस, यऊक, इनमें से किसी एक का सिर्फ नाम लेके तरला या वास्ता डाल दे के छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। 69 लाशें सामने पड़े हैं। मैंने बकरे के सामने बकरे को ज़बा होते देखा है, मैं मर जाती है बकरे की। एक नहीं, 2 नहीं, कारियों पे, हुफाज पे उंगलियां और जुबानें खोलने वालों सुनना, हमारा खून भी शामिल है तज़हीन गुलिस्तां में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। सैयदना हराम इब्न मलहान को कितनी बड़ी आफर है। बस एक दफा नाम ले दे, तुझे छोड़ देंगे, यारी दोस्ती है तेरे बड़ों के साथ। कहने लगे, इधर आए जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये माजरत नामों से नहीं, तुम करो जो करना है, कर चुके हो ना, धोखा दिया है ना, गदर किया है, यही है ना। मोहम्मद रसूल सल्लम पे इल्मे गैब की सिफत डालने वाले मेरे भाइयों, आपको पता हो कि बाहर जो दोस्त मेरे बच्चे को लेके जा रहा है जाके गला दबा देगा, मैं देखूंगा कि अगर आपको ये इल्म हो तो आप अपने बच्चे को कैसे भेजते हैं। अगर मां को पता चल जाए ना, मेरा बच्चा जो नहाने जा रहा है, ये जो बच्चे गए थे ट्रिप पे फैसलाबाद के मिल्लत टाउन से, 120 के लगभग बच्चे, अगर वालिदैन को पता होता कभी ना भेजते कि लाशें वापस आनी है, कभी नहीं भेजते। फौजियों के बेटे बच्चे, अगर पता होता कि आज ये होना है तो स्कूल कौन भेजता? जिनको पता है वो नहीं भेजते। 9/11 का वाकया होता है, यहूदियों को इल्म था ये हम करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना कोई बंदा नहीं भेजा। जनाब इल्म हो तो ये बातें नहीं होती। आखिरी को तीर लगता है और जिगर में लगता है तो पता क्या कहते हैं, फुज़्तु व रब्बिल काबा, यतीम मक्का कमजोर नहीं है, मैं उन पे ईमान लाया हूं, तुम सारे मार के भी हार गए हो, हम मर के भी जीते हैं। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के असली रब की कसम। ये जो 360 है ना, तुमने जाली बिठाए हुए हैं। 4 हिजरी की बात है, अभी 4 साल रहते हैं मक्का फतह होने में, और ये मैसेज दिया जा रहा है। हमारे महबूब ने, यतीम मक्का ने बताया है और हक बताया है। ये 360 लाख मनात, उज्जा, हुबल, ये इनका डेरा नहीं है, ये अल्लाह का घर है। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के असली रब की कसम, जीत हमारी है। आइए आगे बढ़िए। अल्लाह ताला अगला साल लाते हैं, ये 5 हिजरी है, इसमें भी 4 गज़वे मेरे महबूब बपा करते हैं, दीन के लिए, इस्लाम के लिए आगे बढ़ते हैं। गज़वा दौमतुल जंदल, इसी तरह गज़वा बनी मुस्तलक, जिसे अल मुरैसी भी कहते हैं, गज़वतुल मुरैसी, ये हाजिर है और उसकी सरजमीन गवाह है कि यतीम मक्का आया था। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे अरब कबाइल मिले हैं और कहा है कि इनको घेरो।
میرے محبوب مشورے سے چلتے تھے. یتیم مکہ نے مشورہ کیا ہے, بتاؤ خبر ملی ہے؟ عرب کے سارے قبیلے مل کے آ رہے ہیں, اور لوگوں نے کہا ڈرو. قرآن نے تعبیر عجیب رکھی, لوگوں نے ڈرایا وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں لوٹا دیں گے, تمہیں مار ڈالیں گے, وہ تمہیں ختم کر دیں گے, وہ تمہاری نسل ختم کر دیں گے, وہ بیج ختم کر دیں گے, تمہارا ڈی این اے نہیں رہے گا. آج کی زبان میں ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے. چند لوگ ہو, تھوڑے سے ہو, اتنی سی تو بستی ہے, اجڑ جاؤ گے, ڈر جاؤ. میرے محبوب نے مشورہ کیا, اور آج مشورہ دے رہے ہیں فارس سے آئے ہوئے جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ. کا محبوب ہمارے علاقے میں دشمن جب اٹیک کرتا ہے تو ہم گڑھے کھود لیتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی کا ہی مشورہ ہے کہ آپ پاکستان کے اس سرحد پہ ایک نہر دیکھتے ہیں, بڑی مشہور زمانہ نہر ہے, نام بھی آپ کو آتا ہوگا. پھر اس کے بعد کھائیاں دیکھتے ہیں, پانی دیکھتے ہیں, دلدلیں دیکھتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ پسند آتا ہے. یتیم مکہ آج اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ سے آنے والے متوقع راستوں کے اوپر خندق کھودتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے, ایک پتھر کے اوپر 20 ضربیں لگائی گئی مگر وہ ٹوٹ نہیں رہا. اور خندق کھودتے ہوئے میں نے محبوب کو دیکھا نہیں, صرف تصور کی دنیا میں جا کے دیکھا ہے, پڑھا ہے. جب مدینہ رنگ روڈ بن رہا تھا نا, طریق دائری, لاہور کا آپ نے رنگ روڈ بنتے دیکھا ہوگا, فیصل آباد کا بھی جیسا ویسا ہے رنگ روڈ, آپ نے دیکھا ہوا گھوم پھر کے. پہاڑ تھے, پہاڑ, اور سخت ترین جبل سنا, اور پاس کوئی کرینے نہیں ہے. اور میں نے جب طریق دائری بنتے دیکھا, رنگ روڈ مدینے کا, میں نے پاکستان میں ہیڈ پنج نند کے اوپر پتھر توڑتے ہوئے دیکھا تھا. چھینی اور ہتھوڑا لے کے 100 بڑے ہتھوڑے مارے جاتے تھے, پھر جا کے کہیں وہ پتھر ٹوٹتا تھا. اتنا پکا پتھر لگایا گیا تھا, اس سے بھی پکے پتھر, وہ دڑ 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 کرتی مشینیں, وہ ہائیڈرالک سسٹم, کتنی کتنی دیر ان کے آگے پھالے اور منہ اور جو ہے وہ سنبے اور سوئے, وہ ٹوٹ جاتے تھے, پتھر نہیں ٹوٹتے تھے. مگر آج ایمان کی خیرت اور دولت اور یتیم مکہ, یتیم مکہ جنہیں صحیح طریقے سے ماں جی کا دودھ پینا بھی پورا نصیب نہیں ہوا, باپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا, مگر اللہ کے فیصلے علم یجد کا یتیمن فآویٰ, سارا عرب اکٹھا ہو کے آیا ہے, آ رہا ہے, آنے دو. ایک پتھر ایسا کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا. اور حالت کیا ہے, یہ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ عرب لوگوں کی, میں ویسے آج دل کر رہا تھا کہ جبہ پہن کے آؤں, اور وہ بس پتہ نہیں کیوں رہ گیا. عرب لوگ جب کام کرتے ہیں تو نیچے سے, ہمارا تو قمیض ہے نا ایسے آگے پیچھے ہو گیا, تو وہ ان کو پورا اکٹھا کر کے اوپر فولڈ کر کے گیرا دینی پڑتی ہے. ایک گیرا وہ, پھر کمر جو ہے جب جواب دیتی ہے کام کرتے ہوئے, جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کو پتا ہے, آپ اور میں کیا جانے, مزدوری کرتے ہوئے کمر کی حالت کیا ہوتی ہے, کیسے کھڑے ہوتے ہیں. بیلٹ باندھی جاتی ہے, ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو تو آنتے گچھا نہ بنے, اکٹھی نہ ہوں, اس مقصد کے لیے ایک چپٹا پتھر لے کے اس کو اوپر رکھ کے اس کے اوپر کپڑا باندھا جاتا تھا, جسے بیلٹ باندھنا کہتے ہیں آج کے زبان میں. جو لوگ ویٹ اٹھاتے ہیں نا, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ کہیں جسم اور پٹھے پھٹ نہیں جائیں, بڑا کچھ انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے. ہوا آتی ہے, کپڑا اڑتا ہے, پیٹ پہ پتھر نظر آتے ہیں, اور حضرت جابر کی چیخیں نکل. کام تو سارے کر رہے تھے, محبوب بھی کر رہے ہیں, قربان نہ جاؤں. میرا رب چاہتا تو آسمان کے فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے ایک پر مار چاروں طرف, کام برابر. بدر میں اتارے تھے, آج بھی اتارا جا سکتا تھا, لیکن کہا نہیں, دین قربانیاں مانگتا ہے, محنت مانگتا ہے, کاوش مانگتا ہے. یہ تھالی یا پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مجھے ملا ہوا ہے نا, قدر نہیں, تبھی باتیں آتی ہیں.
बात बात की बोलियां बोलती है दुनिया, कमेंट्स पास करती है। अल्लाह अकबर। वही हुआ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर पत्थर को तोड़े, पूरी दुनिया हमला करने पे तैयार है, और आप वहां चिंगारी निकलती है और आप खुशखबरी अपनी कौम की उम्मीदें नहीं टूटने देते। का कैसरो किसरा के किंगरे और किनारे टूट गए आज। और फिर दुनिया ने देखा अलम यजिद का यतीमन फआवा, वो घर जाके खाना बनाते हैं। यतीम मक्का को जनाब जाबिर आके कहते हैं, महबूब छोटा जा पठोरा है तो कुछ खाना तैयार है, तुसी तो एक दो साथी आ जाओ। फिर जितने खंदक खोद रहे थे वो सारे ही जाते हैं और रब बरकतें देता है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जाबिर का घर बताता है, हंडिया बताती है, परात बताती है कि यतीम मक्का आया था, बरकतों ने डेरे डाले थे। हजरात पूरे अरब को मेरे रब ने घुमा के, हवाएं चला के, आंधियां चला के, उजाड़ के बिखेर के रख दिया। अकेला ग़ज़वा खंदक, और उसकी कैफियत अगर पढ़नी है तो कभी तफसीर इब्ने कसीर में, तफसीर इब्ने जरीर में, दीगर तफसीरों में पढ़ के देखिए। एक सहाबी कह बैठे, एक बात कर बैठे, कहा भतीजे बड़ी आसानी से तुम्हें दीन मिल गया, आज बातें करते हो। वो खंदक का दिन नहीं भूलता जब कलेजे मुंह को आ रहे थे। पूरी दुनिया में अकेले थे, कोई नहीं था, सिर्फ रब का आसरा था। और अब भी गए, अब भी गए, अब भी गए, अब भी गए। रब ने कहा गए नहीं, अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम मक्का को भेजा है, दुनिया को करिश्मे दिखाएंगे। फिर जीत किसकी होती है? तेरे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता। हवा और आंधी चलाई, खेमे उखाड़े, भगाए। हजरत बीच में से जो अंदर के साथी वादे करके भागे थे और धोखे दिए थे, मेरे महबूब ने वहीं से कह दिया, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा। हथियार नहीं डालने, रुकना नहीं, सब ने असर जो है वो बनी कुरैज़ा में पढ़नी है। यहां मैं एक नुक्ता अहबाब की नजर करना चाहता हूं। फुकहा दो हिस्सों में तकसीम हो गए, महबूब के असहाब भी दो हिस्सों में तकसीम हो गए। जुमला एक है, नस एक है, इबारत एक है। ला युसल्लियन्ना अहदुकुम अल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम में से कोई भी असर ना पड़े सिवाय के बनी कुरैज़ा में पहुंच गए। यहां कुछ सहाबा ने कहा कि मकसद यह है फौरी पहुंचना, तो असर का टाइम रास्ते में हो गया तो पढ़नी चाहिए। कुछ ने कहा नहीं, हम वहां जाके ही पढ़ेंगे क्योंकि महबूब ने कहा असर वहां पढ़ो। बड़े बड़े फुकहा इस दलील से गुजरे, अपने अपने अंदाज में बोले। इब्ने हज़म भी गुजरे। सारी दुनिया ने इब्ने हज़म से दुश्मनी दिखाई है। इब्ने हज़म का यह जुमला मेरी मोहब्बतों का महवर है। सिर्फ एक जुमले पे पूरी दुनिया की किताबें वार दूं। कहता है अल्लाह की कसम, अगर हम उस वक्त जिंदा होते ना तो सारी दुनिया जो मर्जी करती, मैं 100 साल के बाद भी पहुंचता या जब भी पहुंचता, जितनी मर्जी मुद्दत लग जाती, मैंने असर जाके बनी कुरैज़ा में ही पढ़नी थी, पहले नहीं। मेरे महबूब का हुक्म था। नस है, जुमले हैं, अल्फाज हैं। दुनिया की अपनी समझ उनको मुबारक, हमें रसूल सल्लम की नस और इबारत और अल्फाज मुबारक। ये होती है अकीदत, ये होती है मोहब्बत, ये होती है इताअत। और ये अल्लाह कभी आपको मौका देना नुसूस के साथ जुड़ के रहने का, तो कभी उनको देखिएगा जिनको दुनिया वहाबी कहती है और ताने देती है। नुसूस के साथ जुड़ी दुनिया, यतीम मक्का के मुंह से निकले जुमले नहीं गिरने दिए। बनी कुरैज़ा ये भी गज़वा होता है। फिर छठी हिजरी आती है, गज़वा बनी लाहियान और गज़वा ज़ी किर्द, गज़वा हुदैबिया। 3 गज़वे हैं ये। जो कुछ इसमें हुआ डिटेल मैं नहीं दे पा रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यतीम मक्का ने सिर्फ घर में बैठ के दुआएं करके, मुनाजात करके ये दीन आगे नहीं फैलाया। इसके लिए सरतोड़ कोशिश, जिस नाम से आज दुनिया डरती है ना, दुनिया, सारी दुनिया मुसल्ला खड़ी है। जिसके बॉर्डर को देख लो, जिसके जाके असलहा खाने देख लो, फिजाइया देख लो, बहरिया देख लो, बहरी बेड़े देख लो, मिसाइल देख लो,
جدید سے جدید اسلحہ دیکھ لو. اس وقت اگر کوئی میدان میں نہتے ہو کے بھی یتیم مکہ کھڑے تھے تو یہ یہی تھے. سبق دیا کہ جو تمہارا مشن تھا وہ کوئی اور لے گیا، اور تم نے یہ نام لینا بھی، جہاد کا نام لینا بھی چھوڑ دیا کہ حالات بڑے خراب ہیں. حالات سدا ہی خراب ہیں، کبھی ٹھیک نہیں رہے. غزوہ بنی لحیان آیا، غزوہ ذی کرد اور غزوہ حدیبیہ آپ نے سنا. پھر 7 ہجری 2 غزوے، غزوہ خیبر. غزوہ خیبر اللہ آپ لوگوں کو خیبر دکھایا، وہاں کی کھجوریں دیکھنا اور مشکل ترین راستے دیکھنا. 1450 سال بیتنے والے اس قلعے کی آج بھی ہیبت دیکھنا جسے مرہب کا قلعہ کہتے ہیں. جان جوکھوں پہ لگا کے حیدر کرار کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کے جب دنیا جیت دیکھتی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا ہے؟ وہ اتنا عظیم انسان تھا، تعلیم میں، تربیت میں، تدریب میں، اخلاق میں، ایمان میں جنت کا پروٹوکول دینے دلوانے میں زندگی گزری. یہ پھر بھی خاکے کیوں بناتے ہیں، چڑھتے کیوں ہیں، کارٹون کیوں بناتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے وڈیروں میں یہاں سے یتیم مکہ گزر گیا تھا اور اپنا آپ منوا کے گیا تھا. کہا تھا نا کہنے والے نے کہ ماننا نہیں گیا، منوایا گیا ہوں. الم یجد کا یتیما فآوا، یتیم مکہ ہم نے آپ کا اپنا آپ منوانا ہے. پھر 8 ہجری 4 غزوے لگتے ہیں. غزوہ موتا ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے. اور وہ منظر بھی آیا، وہ منظر آج بڑا بندے میں آ ہی جاتا ہے کہ یار کل ہم 313 تھے، رگڑے نکال کے رکھ دیے تھے. کیا خیال ہے؟ میں جب اس دفعہ انڈیا کا میچ سے پہلے بیانات سن رہا تھا نا تو بڑا مزہ آ رہا تھا، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی پاکستانی ٹیم، پاکستانی ٹیم. بس ایسا جب نکلا نا کچومر تو یاروں کو سلاد بھول گیا، اور پھر ہمارے اندر بھی بہت کچھ آیا. لیکن اللہ نے اچھا کیا، کرم ہے میرے مولا کا، اس نے ہمیں ورلڈ کپ نہیں دلایا. وگرنہ جو ہماری درگت بننی تھی اپنوں کے ہاتھوں، امید سے بڑھ کے کچھ ہو جانا تھا. اللہ ہر چیز کو لیول پہ رکھتا ہے. الحمدللہ جہاں سے جتوایا الحمدللہ، جہاں سے ہروا دیا الحمدللہ. ہار ماننا بھی عظمت کی نشانی ہے. خیر لگا ہے یہ فتح مکہ اور بڑے جیت کے ساتھ. آج پوچھا کھڑے ہو کے میرے محبوب نے، بولو کیا سلوک کیا جائے؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ آج ان کو شرافتیں آ گئی. انت شریف ابن شریف شریف، او جی تہاڈی تے ساری پیڑھی شریفاں دی، تو بڑے چنگے تے نیک لوگ ہو، معاف کرن والے. پھر میرے محبوب نے اس جیت پہ اکھڑے ہوں سے پوچھا تھا اور پھر کہا تھا اذهبوا. شریف ابن شریف کا جو حوالہ دے رہے ہو نا، یوسف بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، باپ اسحاق بھی نبی، باپ ابراہیم بھی نبی، اور میرا جد امجد بھی وہی ہے. تو پھر میں بھی وہی کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. اسی بیت اللہ کو جس کو میں نے رات کو جاتے ہوئے کہا تھا، آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا، بیت اللہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، مگر تیرے شہر کے واسیوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. زندگی نے وفا کی، رب نے موقع دیا تو لوٹوں گا، دیکھنے آؤں گا. آج بیت اللہ بھی کتنے ناز میں تھا، کتنے ناز پہ تھا کہ کندھے پہ نواسہ علی ابنو ابی العاص سوار ہے، چوٹیں پڑ رہی ہیں، 360 کو گرایا جا رہا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یتیم مکہ کی زبان سے ادا کروایا جا رہا ہے
اور ساتھ میں کہہ دیا سنو جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی مار لے کچھ نہیں کہنا، دروازہ بند کر لے، دھکا دے کے دروازہ نہیں توڑنا۔ جو میرے رب کے گھر میں آ جائے اسے بھی نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یتیم مکہ، علم یجد کا یتیمن فآوى آؤ نا، اور نکلتے کیوں نہیں؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ وادی بھی آئی، غزوہ حنین، بڑا فخر ہوا، اچھا لگا آج تو ہم جیتیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے تم اپنی طاقتوں پہ جیتتے آئے ہو، تھوڑا ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک جھٹکا دلوایا کرو فرقہ، میرے محبوب اکیلے رہ گئے، کوئی تیر چلانے والا، کوئی نیزہ پھینکنے والا، کوئی تلوار کی دھار پہ کاٹنے والا، میرے محبوب کے بڑے بڑے کمال کے ساتھی کوئی بھی ساتھ نہیں رہا۔ اکیلے کو دیکھ کے یہ قبیلے بڑے جنگجو تھے، بنی ثقیف اور بنی حوازن، ان کے دل میں جو خیال آیا اور اکڑ آئی تو محبوب نے اکڑ توڑ کے رکھ دی۔ پیچھے سہارے تھے نا یتیم مکہ کو، علم یجد کا یتیمن فآوى واللہ خیر حافظا، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا، ان کی کیا طاقت ہے آپ کو کچھ کہیں۔ آپ نے بول بولا، تاریخ کے سینے پہ لکھ دیا گیا، کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ دینی پتہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں رب کا نبی ہوں، اکیلا بھی رہ جاؤں تو نبی ہوں، جھوٹ کوئی نہیں۔ اور دنیاوی تعارف پورے ابرا کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے سامنے، جو میرا دادا جا کے اکیلا کھڑا ہو گیا تھا نا، میں اسی کا پوتا ہوں، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب۔ خیر اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک، 11 ہجری میں آپ نے لشکر اسامہ روانہ کیا ہے۔ یوں آپ کی زیر قیادت 28 غزوے، جن میں قتال اور حرب ہوا 9 غزوات، پیشگی اطلاع جن میں دشمن کی ملی 7 غزوات۔ غزوات کا یہ سلسلہ 8 سال 2 ہجری سے 9 ہجری تلک چلتا رہا۔ سب سے زیادہ غزوے سن 2 ہجری میں 8 بپا ہوئے، ٹوٹل غزوات 27 یا 28 ہوئے، سریات 60 ہوئے، اور یہ ٹوٹل جہادی دفاعی کاوشیں 88، اور ان میں شہادتیں پیش کی ہیں صرف 259۔ مگر یار کو پھر بھی شکوہ ہے کہ اسلام زندہ نہیں ہوا، یہ کہیں بعد میں ہوگا جا کے۔ تو جڑیے، ان کی عزت اور محبت، عقیدت اور پیار، اتباع اس پیمبر کے ساتھ جڑنے میں ہی خیر ہے، وگرنہ کل بھی ان کے دشمن کامیاب نہیں ہو سکے تھے، آج بھی نہیں ہوں گے، آنے والے کل میں بھی نہیں ہوں گے۔ جیت کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے، اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ ان کی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اس موضوع کو لانے کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد بھولی ہوئی تاریخ یاد کروانا کہ تیرا ماضی کتنا تابناک تھا، تیرا دل، تیرے گردے کتنے بڑے تھے، تیرا جگر کتنا مضبوط تھا، اور آج تو کیا ہو گیا ہے، بات کرنا، بات کہنا۔ اور دوسرا سبب کہ جن ہستیوں کی پوری زندگیاں قربانیوں میں گزر گئیں، آج میرے یار کی تحریر بھی ان کے خلاف، تقریر بھی ان کے خلاف۔ نیکسٹ میں یار غار کا جو 2.5 سالہ لگ بھگ دور آ رہا ہے نا، آپ نے صرف اتنا 2-4 چیزیں پڑھی سنی کہ ایسے تھا بس گزر گیا۔ کیا کمال کی تبدیلی تھی، اور مدینہ سٹیٹ نے، ریاست مدینہ نے اسلام کو کیسے عزت، کیسے رفت، کیسے بلندی، کیسے مقام، کیسے مرتبے دیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اسے ہم دیکھیں گے۔
پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسلام کا جو قانون ہے، اسلامک لا میں مسجد، اس کی اتھارٹی، اس کی ویلیو، اس کی جگہ اور اس کی ذمہ داری کس نے بنانی ہے، غلط جگہ، قبضے کی جگہ پہ بننا اور پھر اس کے ساتھ سارے معاملات، ہمارا پاکستانی لا، فوجی لا، اور ان کا تقابل سامنے رکھا جائے کہ جو اس وقت اکیلے بولی بولی جا رہی ہے اور اس کے اوپر قوم اضطراب کا شکار ہے، تو حقیقت کھل کے آئے کہ ہمیں اپنے اصولوں کا خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے، جو جس کے من میں آتا ہے بولی جا رہا ہے، لکھی جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کہیں مولوی کے نام پہ یا فرقے کے نام پہ آپ اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے یہ سبق دیا جا رہا نا کہ اسلام کے نام پہ آپ پیٹ تو نہیں پال رہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں آپ کی زبان، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی گفتار، آپ کے رویے، آپ کے جملے، آپ کا ایکشن، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد قبر سب کی ہے۔ جس نے اسلام کے نام پہ پیسہ کما کے پیٹ بھرا وہ بھی قبر میں جائے گا، اور جس نے اس کو ایشو بنا کے مولوی کے نام پہ اسلام کو گرانا چاہا یا اس کی علامات کو مٹانا چاہا، 4 دن کے بعد قبر اس کی بھی ہے، لیکن فیصلے اور نتیجے عمل پہ ہونے ہیں۔ لہٰذا اپنی آخرت گوا کے مت جانا۔ اللہ نے طاقت دی ہو تو طاقت کے نشے میں گم نہیں رہتے۔ میرا رب بڑے بڑے کمزوروں کو بڑی طاقتوں سے نواز کے تاریخ کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ریاض بھائی تشریف لائے ہیں، ان کی اہلیہ ابھی آپریشن ہو کر کے ہی ہاسپٹل سے گھر پہنچی ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اسی طرح اور بھی دعا کا کہا گیا ہے کہ والد کا بائی پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پوری صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور طاقتوں کے ساتھ اپنے گھر میں لوٹائے اور ان کا سایہ بچوں پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے دے۔ میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اسلام اور اس کے شاعر اور اس کی علامات، اللہ اس کے محافظ پیدا کرے اور صحیح معنوں میں اس کے نگران اور پہرے دار اور پاسبان ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔